السلام علیکم دوستو، آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں ایک بہت ہی پیارا قصہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور آج سے ہم سیرت النبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہم پڑھا کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوست احباب سے گزارش ہے کہ سیرت النبی شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین یا رؤوف یا رحیم۔ محسن انسانیت فخر الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین پر پہلے بھی انبیاء اکرام مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمانے میں پیدا ہوئے، اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابرہہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیں کہ اللہ نے ابرہہ کو پسپا کر دیا۔ اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے۔ عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دائیا کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا، تندرست و توانا رہتا، صاف ستھری زبان سیکھتا، زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی۔ چنانچہ اسی روایتی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار اور محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا۔ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے، اپنے چاچا کے گلوں کی رکھوالی بھی کرتے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی، نام ختیجہ تھا۔ عورت تو تھیں لیکن باصلاحیت تھیں، وہ بھی تجارت کرتی تھی اور اپنا مال ملک شام بھیجتی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور حسن اخلاق سے بھی واقف تھیں۔ لوگوں کی زبان سے یہ کہتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں کہنے لگیں کہ ایسا راست باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا۔
قافلہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم ربی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرے، کچھ دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب غور سے دیکھنا شروع کیا اور میسرہ کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ربی نے کہا، خدا کی قسم، اس درخت کے سائے تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے، مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے کی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا میسرہ سے سفر میں پیش آنے والے حالات دریافت کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا۔ میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ میسرہ نے جو باتیں بتائیں اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش منظور کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور برادران قریش شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے تھے، بے کسوں کی مدد فرماتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا تھا۔ تو جی دوستوں، تو اس پورے واقعے میں جتنا ہم نے پڑھا اس میں 2 ہی پوائنٹ ایسے تھے جو میں نے بہت ہی خاص قسم کے پڑھے، جس میں کہ وہ ابرہہ جو بادشاہ بہت ہی طاقتور تھا اور اس سے مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں تھی، کسی میں ہمت نہیں تھی، اور وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا کعبہ کو گرانے کے لیے، لیکن اللہ پاک نے ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل سے اس طاقتور بادشاہ کو شکست دی، اس کی پوری فوج کو شکست دی اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اور دوسری جگہ پہ جہاں پہ مجھے یہ پوائنٹ بہت اچھا لگا کہ جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 سال تھی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہوا اور ان کی عمر مبارکہ 40 برس تھی۔ تو یہاں سے یہ مجھے پوائنٹ آف ویو ملا کہ شادی کرنے کی سب سے بیسٹ جو عمر ہے، سب سے اچھی جو عمر ہے وہ 25 سال ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، لڑکوں کی جو سب سے بیسٹ عمر ہے وہ 25 سال ہے شادی کرنے کی، کیونکہ جس کام کو نبی نے فرما دیا، جس کام کو نبی نے کیا، اس میں خیر و برکت ہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی عمر میں بہت بڑی ہے، لڑکا چھوٹا ہے تو یہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا، یہ چلے گی نہیں شادی۔ نہیں، اس میں خیر و برکت ہوگی۔ بے شک لڑکی کی عمر زیادہ ہے اور لڑکے کی عمر تھوڑی ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اس میں خیر و برکت ہی ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دیں، آپ نبی کی سنت پوری کر رہے ہیں۔ تو سب سے بیسٹ عمر 25 سال ہی ہے شادی کرنے کی۔